اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید ہے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے اور سب آپ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ آج اتوار کا دن ہے تو میں آج آپ لوگوں کو اپنی روٹین کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی ایک روٹین ہوتی ہے، تو کوئی اٹھ کر صبح کیا کرتا ہے، کوئی صبح اٹھ کر کیا کرتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی ایک روٹین ہوتی ہے۔ کوئی جلدی جلدی صبح اٹھ کر ناشتہ کرتا ہوگا، پھر ڈیوٹیوں پہ جانے کی کوشش کرتا ہوگا۔ تو حاضرین، آج میں آپ کو اپنی روٹین بتاتا ہوں کہ میری روٹین صبح صبح اٹھ کر کیا ہے۔ حاضرین، میں صبح صبح اٹھتا ہوں اور اٹھ کر الحمدللہ وضو کرتا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر نماز کبھی کبھی رہ بھی جاتی ہے باجماعت تو گھر میں ادا کر لیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میری درسگاہ ہے، یہاں پر بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ آج اتوار ہے، آج چھٹی ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہاں پر بچے بھی پڑھتے ہوئے دکھاؤں گا۔ یہ ڈیسک اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر سارے یہ بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اوپر درسگاہ ہے، میرا جو گھر ہے نیچے اوپر درسگاہ ہے، تو یہاں پر بچے جو ہے یہاں وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد حاضرین، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے میں تلاوت کلام پاک کرتا ہوں۔ یہ میری روٹین ہے جو، اور اس کے بعد جو ہے تلاوت کلام پاک پڑھنے کے بعد میں درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو سامعین گرامی، میں آج آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے 1000 بار درود پاک پڑھا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک ضمانت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر درود پاک پڑھے گا، میں اس کو اس دنیا کے اندر اتنا غنی کر دوں گا، اتنا مالدار بنا دوں گا، اتنا مالدار بنا دوں گا کہ اتنا کہ اس کے پڑوسی بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ میں روضہ مبارک کے اندر بیٹھ کر اس شخص کا باقاعدہ نام لیتا ہوں، اور نام لے کر باقاعدہ اس کا نام لے کر، جیسے میرا نام مختار احمد ہے تو مختار احمد والد اللہ وسایا میرے والد کا نام ہے، تو یا اللہ اس مختار احمد والد اللہ وسایا کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور یقین جانیے، میرا کوئی مقصد یہ آپ کو دکھاوا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بتانے لگا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، غور سے سوچیں، توجہ سے سوچیں کہ جس شخص کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور ان کی شفاعت کی دعا کر دے، تو مجھے بتائیں تو کیا وہ اللہ پاک ان کے گناہ معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ یقیناً ضرور فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہو جاتے ہیں کہ اس شخص نے میرے اوپر درود پاک پڑھا ہے، اور اس کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ یہ فضیلت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب دوستوں کو، ہم سب مسلمانوں کو، میرے بہن بھائیوں کو اور میرے دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں، اللہ رب العزت ان کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں کو اپنی تلاوت سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں جو کہ تلاوت کر رہا تھا، تو تھوڑی سی میں آپ کو 2-4 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں ثواب کی نیت سے، اور آپ بھی ثواب کی نیت سے سنیے گا ضرور، اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائبر بھی کیجیے گا۔ اور جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی میری بھی دعا نکلے گی آپ لوگوں کے لیے، اور اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ کسی آپ میں سے بزرگ نیک لوگ ہوں، اللہ پاک آپ کی دعا ہمارے لیے قبول فرما دے اور ہماری جو ہے آخرت آسان فرما دے۔ یقین جانے یہ دنیا بہت مختصر سی ہے،
आज हमारे बड़े नहीं रहे, कल हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो जो नेक अमाल होते हैं वही हमारे आगे साथ जाएंगे। तो मैं आइए मैं आप लोगों को मुख्तसर जो है तिलावत कुरान पाक सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामह। यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह। فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرا. صدق اللہ العظیم۔ اسی کلمات کے ساتھ میں آپ اپنی ویڈیو آج کا اختتام کرتا ہوں، اور میرا مقصد یہی تھا کہ میری صبح کی روٹین کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔